تیسرے مقرب فرشتے اسرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جن کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ملک الموت کا نام اسرائیل قرآن و حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا، تاہم بعض آثار میں ان کا نام اسرائیل بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کرنے والے فرشتوں کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی یہ معاون فرشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو اہل ایمان کی روح بڑے آرام سے نکالتے ہیں، اور ایک وہ جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ ناظرین کرام، چوتھے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک عظیم المرتبت فرشتہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری کے بارے میں مشہور ہے کہ قیامت برپا کرنے اور پھر تمام مردوں کو زندہ کرنے کے لیے انہیں سور یعنی بغل نما آلہ دیا گیا ہے، جسے وہ اپنے منہ میں لیے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ جب انہیں حکم ملے گا وہ اس میں پھونکیں گے اور اس سے خوفناک آواز پھیلے گی، جسے سننے والا ہر ذی روح مر جائے گا۔ پھر تمام لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی وہی دوبارہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کے بارے میں قرآن و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ احادیث میں یہ وضاحت بھی ہے کہ ایک فرشتہ سور پھونکنے کی ذمہ داری ادا کرے گا، مگر یہ فرشتہ کون ہے؟ بعض اہل علم بغیر کسی اختلاف کے اس فرشتے کا نام اسرافیل بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں ہے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہوں جبکہ سور والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، اور وہ اپنے کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے حکم ملے اور وہ اس میں سور پھونک دے۔ روایات اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قائم ہونے پر یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے اور سوائے رب تعالیٰ کے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ سورۃ الرحمن میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اور سورۃ آل عمران میں بھی ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے ساری کائنات تباہ ہوگی اور ہر ذی روح موت سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکیں، جس سے ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ ناظرین، جس فرشتے کو اللہ نے جہنم کا داروغہ مقرر فرمایا ہے اس کا نام مالک ہے۔ مالک داروغہ کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جو جہنمیوں پر مقرر ہیں۔ جنت کے فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر کریں گے جو انہیں آتے جاتے سلام کہیں گے۔ ایک اور آیت میں جنت کے فرشتوں کو چوکیدار بھی کہا گیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے معاون فرشتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے، نباتات اگانے اور زمین میں رزق پیدا کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ مددگار فرشتے بھی ہیں۔ یہ رحمت کے فرشتے ہواؤں اور بادلوں کو چلاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ انہی فرشتوں میں سے ایک وہ ہے جسے بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے رعد ایک ایسا فرشتہ ہے جسے بادلوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن کے ساتھ وہ بادلوں کو وہاں چلاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح عذاب کے فرشتے بھی اپنی ذمہ داری پر مامور ہیں۔ کچھ فرشتوں کو منکرین خدا پر عذاب نازل کرنے پر مامور کیا گیا ہے، جس طرح مختلف قوموں پہ عذاب کے لیے فرشتے بھیجے گئے، جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، آل فرعون وغیرہ۔ قبر کے فرشتے بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا گیا ہے۔ قبر یعنی برزخ کے لیے کوئی بھی متعین جگہ نہیں ہے۔ روح کے جسم سے پرواز کر جانے کے بعد جسم ہوا پانی میں ہو، درندہ کے پیٹ میں ہو یا زمین میں مدفون ہو، سالم ہو یا ٹکڑے ٹکڑے، اسے برزخ قبر کہتے ہیں۔
اس قبر میں نیک روح کو راحت اور بری روح کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد آیات و احادیث سے عذاب قبر ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں میت سے پوچھتے ہیں، تو اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پھر اس کی قبر 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سو جا، اب قیامت تک ہی جگایا جائے گا، یعنی اب قیامت کے دن ہی جگایا جائے گا۔ اگر منافق ہوگا تو کہے گا مجھے نہیں معلوم، تو زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دبوچ لے، یہاں تک کہ اسی کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اعمال لکھنے والے فرشتے جنہیں کرام الکاتبین کہا گیا ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ ان کا نام نہیں بلکہ اعمال لکھنے کی وجہ سے ان کو کاتبین کہا گیا ہے۔ یہ فرشتے دو کی تعداد میں ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں۔ یہ ہر لمحہ انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جہاں بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے اسے یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں جانب کا فرشتہ نیکیاں اور بائیں جانب کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گناہگار مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ 6-7 دن رکا رہتا ہے۔ اگر اس دوران بندہ استغفار کر لے تو فرشتہ اس کی غلطی نظر انداز کر لیتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر ایک برائی کا ایک گناہ لکھ لیتا ہے، جبکہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو برائیوں والے فرشتے پر نگہبان ہوتا ہے، ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ناظرین، فرشتے انسانوں کے دلوں میں خیر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے اور برے خیالات، جبکہ فرشتہ اچھے خیالات پیدا کرتا ہے۔ انسان کی حمایت اور مخالفت میں فرشتے اور شیطان کی یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، فرشتوں کی تخلیق کا تذکرہ جاری رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید انشاءاللہ اگلے حصے کی ویڈیو میں اسی عنوان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے عاجزانہ درخواست صرف اتنی ہے، میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیں، اور کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے چند الفاظ تحریر فرما دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔